اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ حالات، مناسبات و حادثات میں سب سے پہلا موضوع ملک کے اندر حالیہ برسات اور بارشوں کے نتیجے میں پیش آنے والی صورتحال اور اس کے نتیجے میں واقع ہونے والے حادثات ہیں افسوسناک۔ ملک بھر میں بارش اللہ تعالیٰ کی نعمت و رحمت کا نزول ہے، موسم ہے برسات کا، اور چونکہ موسمی ماحولیات نامتوازن ہیں، انسانی مداخلت کی وجہ سے ایسے فیکٹریاں، کارخانے اور گیسیں انسان نے تولید کی ہیں، فضا میں چھوڑی ہیں، جس کے نتیجے میں موسمی توازن بگڑ گیا ہے۔ اب یا لمبے عرصے تک بارشیں ہوتی ہیں یا لمبے عرصے تک خشک سالی رہتی ہے اور قحط رہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں بارشیں شدید ہیں، معمول سے زیادہ ہیں، اور سب سے زیادہ بارش سندھ، کراچی اور بلوچستان میں ہے، باقی علاقوں میں بھی ہے۔ سیلابی صورتحال ہے، کراچی شہر مکمل طور پر پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اور مزید محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بارشیں اور زیادہ شدید ہوں گی۔ کئی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، متعدد مکانات منہدم ہوئے ہیں اور ان کے نیچے مکین عورتیں، مرد، بچے دب گئے ہیں، اور بہت سارے بے گھر ہو گئے ہیں، جانی مالی نقصان اٹھایا ہے انہوں نے، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ لیکن ان حوادث سے بچنے کے لیے، روک تھام کے لیے اور ان کے نقصانات کے ازالہ کے لیے ملک کے اندر کوئی نظام اور آمادگی موجود نہیں ہے کسی بھی سطح پر۔ ظاہر ہے برسات یا بارشیں پوری دنیا میں ہوتی ہیں، تمام ممالک میں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات معمول سے بڑھ کر ہوتی ہیں، اور ترقی یافتہ ممالک میں بھی اچھا خاصا بارشوں کے نتیجے میں نقصان ہوتا ہے، سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں، ندی نالوں میں طغیانی آ جاتی ہے، ہوائی اور زمینی راستے بند ہو جاتے ہیں، رسد لوگوں تک ضروریات زندگی کی متاثر ہو جاتی ہے، اور قیمتی جانیں بھی ضائع ہوتی ہیں۔ طبعی حوادث انسان کے بس میں نہیں ہیں، لیکن زلزلے ہوں، سیلاب ہوں یا دیگر حوادث جن کا وقوع یقینی ہے، اور ان کے لیے اسی طرح کی آمادگی کی بھی ضرورت ہے۔ پاکستان چونکہ سیاسی خلفشار کا شکار ہے، سیاسی ناپائیداری کا شکار ہے، بحران سے بڑھ کر بلکہ سیاسی فتنوں میں گھرا ہوا ہے۔ جو لوگ حکومتوں میں ہوتے ہیں، اداروں میں ہیں، اقتدار میں ہیں، انہیں ان فتنوں سے فرصت نہیں ہے، بحرانوں سے، تاکہ وہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ان حوادث کے مقابلے میں کوئی تدبیر کریں۔ عوام کے اندر بھی نہ شعور ہے، نہ آمادگی ہے، میڈیا بھی اس متعلق کوئی آگاہی نہیں پھیلاتا، فقط سنسنی پھیلاتا ہے۔ جب سیلاب چڑھتا ہے، کیمرہ مین اور ٹی وی کے چلے جاتے ہیں اور عجیب و غریب واہیات طریقے سے ان حادثات کی خبریں لوگوں کو دیتے ہیں، سنسنی کے عالم میں۔
سنسنی پھیلانے کے لیے کوئی مدد نہیں کرتے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اور اس صورتحال کو قابو کرنے کے لیے۔ بارشیں اللہ کی رحمت ہیں، نعمت ہے، اور پاکستان جیسے ملک میں پوری دنیا میں پانی کا شدید بحران ہے، پینے کے پانی کا، اور بارشوں میں سارا یہی قیمتی پانی انسان کو میسر آتا ہے برسات کے موسم میں، اور سارا نقصان کر کے، ویرانیاں کر کے ضائع بھی ہو جاتا ہے، ندی نالوں میں، دریاؤں میں جا کے سارا سمندر میں گر جاتا ہے۔ اس پانی کو مدیریت کی ضرورت ہے، پانی، بارانی پانی ضائع نہ ہونے دیا جائے، سارا محفوظ کر لیا جائے، ہر بوند اس کی جو ٹپکتی ہے وہ جہاں بھی بارش ہوتی ہے اسی خطے میں محفوظ کر لی جائے، جھیلوں میں، ڈیموں میں اس کو محفوظ کیا جائے، برساتی نالوں کے اوپر ڈیم بنائے جائیں، اور ڈیم کے علاوہ بھی، جھیلوں کے علاوہ بھی پانی، برساتی پانی کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، جو اس وقت ماحولیات کی، ملک کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ پانی، زمین کے نیچے سطح پانی کی، ایک تو بارشیں کم ہوتی ہیں، اس وجہ سے بھی نیچے چلی گئی ہے، زمین کے نیچے پانی کم ہو گیا ہے، جتنا ہونا چاہیے معیار کے مطابق اس کی نسبت کم ہو گیا ہے، اس کی سطح نیچے چلی گئی ہے۔ اور دوسرا، اس کا استعمال بہت ہی غلط طریقے سے ہوتا ہے، جگہ جگہ پانی کے بور کیے ہوئے ہیں، ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں، اور وہ پانی نکال کر اس سے استفادہ کم ہوتا ہے، ضائع زیادہ ہوتا ہے۔ یہ دو کام باعث بنے ہیں کہ پانی کی قلت و بحران پیدا ہوا ہے۔ پاکستان پانی کے لحاظ سے خود کفیل ہو سکتا تھا اگر انڈیا نے جو دریا روک لیے ہیں 3 جن کا پانی پاکستان میں نہیں آنے دیتا، اگر وہ مسلسل یہ دریا بہتے رہتے تو قلت پانی کی دور ہو سکتی تھی، لیکن 3 دریا پاکستان سے انڈیا نے معاہدے کے تحت ختم کر دیے ہیں۔ باقیوں کا پانی بھی روک لیتا ہے اور منصوبے اس نے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ پانی جو بارشوں سے نازل ہوتا ہے بہت ہی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اسے محفوظ کیا جائے۔ عوام بھی اس کو محفوظ کر سکتے ہیں، حکومتی سطح پر بھی۔ توقع نہیں ہے حکومتوں سے، ایسی امیدیں نہیں باندھنی چاہیے، خصوصاً پاکستانی حکمرانوں سے، جن کی ذات معلوم ہے، جن کی شخصیت معلوم ہے، جن کے عزائم معلوم ہیں، جن کا ماضی سب کو پتہ ہے، جن کا ظاہر و باطن سب کے سامنے ہے۔ یہ صرف ملک کو تباہ کرنے، لوٹنے کے لیے آتے ہیں، اور اقتدار کی لذت حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے نہیں آتے، ملک کی آبادی کے لیے، ترقی کے لیے نہیں آتے۔ لیکن عوام میں یہ شعور ہونا چاہیے۔ شعور پھیلانے والے 3 مرکز ہیں، اور تینوں شعور کے علاوہ سارا کام کرتے ہیں، فتنہ پھیلاتے ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں، اور فساد پھیلاتے ہیں۔ 3 بڑے مرکز ہیں شعور پھیلانے کے لیے، ایک تعلیمی ادارے، دوسرا علماء، اور تیسرا میڈیا ہے۔ یہ 3 اصل بنیادیں ہیں جہاں سے کسی قوم کو شعور ملتا ہے، اور پاکستان میں تینوں ادارے غفلت کا شکار ہیں اور ویران ہیں۔ تعلیمی ادارے، کالج، یونیورسٹیاں، اسکول، مدرسے، یہ شعور کے علاوہ ہر چیز طالب علموں کے اندر پیدا کرتے ہیں، ان کے اندر خواہشات کو ابھارتے ہیں، شبہات پیدا کرتے ہیں، نفرتیں پیدا کرتے ہیں، اور انہیں ہر گمراہی بتاتے ہیں سوائے شعور کے۔ تعلیم یافتہ طبقے کا شعور پرکھ لیا جائے پاکستان میں کتنا ہے، کتنے باشعور ہیں یہ لوگ۔ اور اسی طرح مذہبی علماء کا فریضہ ہے شعور دینا، جو اصل ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کی مقرر کی ہے۔ انہیں سیاست کا شوق ہے،
اور ریاست و قیادت میں غرق ہیں سارے، اور جو سیاست و قیادت میں نہیں امید انہیں کوئی، وہ تجارت میں آ جاتے ہیں اور اپنا اصلی فریضہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، بیداری و شعور، اس سے غافل ہیں، اس کی فرصت نہیں ہے۔ میڈیا محض کاروباری ذریعہ بن گیا ہے اور بدترین کردار میڈیا ادا کر رہا ہے، خصوصاً سوشل میڈیا، اور اس کے بعد رائج میڈیا جو ٹی وی چینلز کی شکل میں ہو یا اخبارات کی صورت میں ہو، بدترین کردار ادا کرتے ہیں، آگاہی نہیں دیتے قوم کو۔ اگر اسی ایک شعبے میں قوم کو آگاہی دی جائے، پانی کے متعلق، پانی کا استعمال کا طریقہ ان کو سکھایا جائے، تمام ملکوں میں تعلیمی اداروں میں بچوں کو انہی کلاسوں کے اندر تعلیم کا حصہ ہے کہ ان کو پانی کے استعمال کا صحیح انسانی طریقہ بتایا جائے تاکہ وہ پانی ضائع نہ کریں۔ اور دوم، پانی محفوظ رکھنے کا طریقہ شعور دیا جائے۔ یہ شعور پہلے لوگوں میں موجود تھا پاکستان میں، آج بھی بعض علاقوں میں ہوگا لیکن بعید ہے۔ جو صورتحال اجتماعی سماجی ہماری بن چکی ہے، مجھے اب شاید ایسے گاؤں بہت کم ہوں جن میں برساتی پانی کے جوہڑ موجود ہیں ابھی بھی۔ پہلے ہر گاؤں میں ہوتے تھے، ایک سے زیادہ جوہڑ ہوتے تھے۔ خود گاؤں والے ایک زمین کو مٹی اٹھا کے گڑھا بنا دیتے تھے، زمین کو لیول اس کا نیچے لے آتے تھے تاکہ گاؤں کا سارا برساتی پانی سارے محلوں کا، گلیوں کا بہہ کے اس جوہڑ میں جمع ہو جاتا تھا، اور سال بھر اس پانی سے استفادہ کرتے، اس پانی کو تعمیرات میں استعمال کرتے تھے، اس پانی کو دھونے کے لیے، بعض تو کپڑے بھی وہیں دھوتے تھے، بعض پینے کے لیے، کم از کم جانوروں کے پینے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا تھا۔ اور یہ ایک بہت اہم منبع پانی کے ذخیرے کا ہوتا تھا ہر گاؤں کے اندر۔ اور اس کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ پانی جب زمین کے اندر اکٹھا ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، تو اس کی کچھ مقدار تبخیر ہو کر بخار بن کر ہوا میں اڑ جاتی ہے، لیکن اس کا زیادہ حصہ زمین کے اندر دھس جاتا ہے، سرایت کر جاتا ہے۔ سب سے برکت والا کام یہ ہے، یہ پانی بارشوں کا جو روک لیں آپ کسی جگہ اور پھر اس کو رہنے دیں تاکہ وہ زمین میں دھس جائے، سرایت کر جائے، یہ زمین میں نیچے جا کے زمین کے ذخیرے کو، پانی کے ذخیرے کو بڑھا دیتا ہے۔ اور ابھی چونکہ رہائشی کالونیاں، سوسائٹیاں ایک عذاب اور طوفان بن کے جاری ہیں، اور انہوں نے سڑکیں پکی کر دی ہیں، سین پکے کر دیے ہیں، آبادیاں ساری سیمنٹ اور لک سے بھر دی ہیں، پانی کا بوند اگر ٹپکتی بھی ہے تو وہ ساری زمین کے نیچے اس کا کوئی قطرہ نہیں جاتا، نہ ہی انتظام و اہتمام کیا گیا ہے۔ لوگ علاقوں میں سیلاب سے بھی ممانعت کر سکتے ہیں، سیلاب کو روک سکتے ہیں۔ سیلاب کی روک تھام کے لیے یہ بہترین ذریعہ ہے کہ مختلف علاقے مختلف مقاصد کے لیے مٹیاں نکالتے ہیں، جیسے اینٹوں کے بھٹے کے لیے قیمتی زمینیں، زرخیز زمینوں سے مٹی نکال کے اینٹیں بنا لیتے ہیں۔ اگر یہی کام تدبیر سے کریں، ایک ایسے جگہ سے مٹی نکالیں اور باقی علاقوں کا پانی اسی کھڈے میں، اسی گڑھے میں رہنمائی کریں، ہدایت کریں، پانی سارا اس کھڈے میں جمع ہو جائے، تو یہ ایک طبعی جھیل ہے۔ اس کے لیے بند باندھنے کی یا بجٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ طبعی جھیلیں پانی کی، بارشوں کے پانی کی بنے۔ سارا بارش کا پانی اگر ذخیرہ کر لیا جائے تو نقصان سے بھی بچ سکتے ہیں، ضرورتیں بھی ہماری پوری ہو سکتی ہیں۔ اور اگر حکومت یہ کام کرے تو اس صورت میں بجلی کی مشکل ساری پاکستان کی حل ہو جاتی ہے۔ اگر یہ برساتی پانی ڈیم بنا کے، جھیلیں بنا کے اور ان کو محفوظ کر کے پھر ان سے بجلی بھی پیدا کی جائے، آبیاری بھی کی جائے، چونکہ بجلی جس پانی سے بنتی ہے اس سے ڈبل فائدہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی علاقے میں، بے وقوف علاقوں میں حکومت نے ڈیم بنایا اور پھر اس ڈیم سے بجلی بنانے کا اعلان کیا گیا، علاقے والوں نے مخالفت کی، لڑنے کے لیے تیار ہو گئے،
کہ اگر پانی سے آپ بجلی نکال لیں گے تو پانی کی طاقت ختم ہو جائے گی اور اس سے ہمارے کھیت ویران ہو جائیں گے. اب یہ حماقت کہ پانی سے بجلی نکالنے سے پانی کی طاقت کم ہو جاتی ہے. پانی وہی رہتا ہے, اس کی طاقت بجلی نکالنے سے کم نہیں ہوتی. پانی کے دباؤ سے بجلی بنتی ہے, نہ پانی کے اندر سے بجلی نکلتی ہے. پانی آبشار کی صورت میں, پریشر کی صورت میں گرتا ہے نیچے ٹربائن کے اوپر, جنریٹر کے اوپر, وہ گھومتا ہے پانی کے زور سے, پھر وہ بجلی پیدا کرتا ہے. پانی بجلی پیدا نہیں کرتا. پانی کو صرف بیل کے طور پر, زور کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جنریٹر کے چلانے کے لیے. اور اگر حکومت یہ کام کرے تو پاکستان ضرورت سے زیادہ بجلی بنا سکتا ہے, لیکن یہ تدبیر نہیں ہے. اب اس کے اوپر دوسرا ظلم جو ابھی کراچی میں جس وجہ سے تباہی پھیل رہی ہے اور مزید پھیلے گی, اور عرصے سے یہ کام ہو رہا ہے کہ کراچی میں معمولی سی بارش ہوتی ہے شہر ڈوب جاتا ہے. عالمی اداروں نے اعلان کیا ہے کچھ عرصہ پہلے کہ کراچی قابل سکونت شہر نہیں ہے, دنیا کے ان شہروں میں سے جو انسانوں کے رہنے کے لائق نہیں ہیں. انسانی زندگی کی سہولتیں اور ماحول نہیں ہیں اس میں میسر. اب لوگوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے, اتنا بڑا شہر ہے اور اس کی اتنی آبادی ہے, جو پانی کی نکاسی کے راستے ہیں ان سب پر قبضہ کر کے دکانیں بنا لی گئی ہیں, مکان بنا لیا گیا ہے ندی نالوں پر, اور پانی میں شہر میں پانی کی نکاسی کے سارے راستے خود ان لوگوں نے بند کر دیے ہیں قبضے کر کے زمینوں پر. کچھ نے حکومت کے تعاون سے, پولیس کے تعاون سے اور سیاستدانوں کے تعاون سے, مافیا کے تعاون سے, اور اس طرح کراچی کو ڈبونے کا پورا بندوبست کراچی کے لوگوں نے کیا ہے. اگر ان میں شعور ہوتا, یہ کراچی کا پانی, چونکہ کراچی میں دوسری بڑی مشکل پینے کا پانی ہے. کراچی میں اس وقت اتنا پانی برسا ہے موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے, اب بارش برستے نہیں, اب بادل برستے نہیں ہیں, بادل پھٹتے ہیں, بلاسٹ ہوتے ہیں. یہ جو طوفانی بارشیں ہیں, 1 گھنٹے کی بارش میں اتنا سیلاب آتا ہے, یہ اس وجہ سے کہ پہلے جب موسمی صورتحال درست تھی, متوازن تھی, بادل برستے تھے. اب بھی بادل پھٹتے ہیں. جس طرح ٹینکی, پانی کی ٹینکی ہو, پھٹ جائے, پانی کی ٹینکی سے اگر پائپوں کے ذریعے سے پانی اترے تو وہ پانی آپ کنٹرول کر کے اس سے استفادہ کرتے ہیں. لیکن اگر ٹینکی ٹوٹ جائے, پھٹ جائے پانی کی ٹینکی, تو اس صورت میں جو پانی گرتا ہے وہ تباہی پھیلاتا ہے. ابھی کراچی میں اور کراچی کے علاوہ جہاں جہاں بھی بارشیں ہو رہی ہیں برسات میں, بادل پھٹ رہے ہیں, نہ کہ برس رہے ہیں. برستے ہیں جب تو ایک وقت لگتا ہے بادلوں کو برسنے میں, اور برستے برستے پھر گزر بھی جاتے ہیں. ہوا ان کو دھکیل کے, ایک خطے میں ایک مقدار ان کی برستی ہے, پھر بادلوں کو ہوا دھکیل کے دوسرے حصے میں لے جاتی ہے, کہیں اور جا کے برس جاتے ہیں, تقسیم ہو جاتا ہے. بادلوں کے اندر جتنا پانی برسنا ہے وہ چلتے چلتے برستے رہتے ہیں اور پانی تقسیم کر دیتے ہیں زمین کے اوپر. لیکن اب جو موسمی اس بحران کا نتیجہ بنا ہے, جس علاقے میں بادل بنتا ہے وہیں پہ پھٹ جاتا ہے سارا پانی اس کا, یعنی تمام بادل پانی بن کے زمین پہ ناگہان گرتا ہے, جس سے یہ طوفان اور تباہی پھیلتی ہے. کراچی والوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے, اور یہ اتنا پانی فراوان انہیں میسر آتا ہے, اس میں سیلفیاں بنا رہے ہیں, اس میں جوک بنا رہے ہیں, اس میں لطیفے بنا رہے ہیں, اس میں عجیب و غریب کام کرتے ہیں. نہ عوام حکومت سے چاہتے ہیں, نہ عوام اپنے طور پر کرتے ہیں کہ اس پانی کو حفاظت کی جائے. یہ پانی سارا کراچی کو ڈبو کے کئی دن کھڑا ہو کے پھر سمندر میں چلا جاتا ہے, اور یہ ویسے ہی پیاسے بیٹھے رہتے ہیں. برسات کے بعد بھی ان کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے. اگر یہی پانی عوام اپنی مدد آپ کے تحت کریں, کراچی صنعتی شہر ہے, بندرگاہی شہر ہے, تجارتی شہر ہے, امیر شہر ہے, پاکستان کا
سب سے دولت مند اور ثروت مند شہر کراچی ہے۔ پاکستان کے تمام شہروں کی، چاروں صوبوں کی دولت و ثروت ایک طرف، کراچی کی دولت و ثروت ایک طرف ہو، اور یہ دولت و ثروت جو کراچی کے باسیوں کی ہے، رہنے والوں کی ہے، مالکین ہیں، فیکٹریوں کے مالک، کارخانوں کے مالک، کمپنیوں کے مالک، تجارت کے مالک، بینکوں کے مالک، یہ ان کی دولت ہے ساری۔ اگر یہی لوگ اپنی دولت و سرمایہ کا کچھ حصہ ان کاموں کے لیے صرف کریں، پانی کی حفاظت کے لیے، کراچی کے اندر زیر زمین، زمین کے نیچے ٹینک بنائیں بڑے بڑے، تاکہ یہ سارا سیلابی پانی جب برستا ہے ہر علاقے کا پانی اسی ٹینک کے نیچے جمع ہو جائے۔ اگر انہیں نہیں پتہ، یہاں عروۃ الوثقیٰ میں آئیں، ہم انہیں بتائیں کہ برساتی پانی کے ٹینک کیسے بنائے جاتے ہیں، ان کو محفوظ کیسے کیا جاتا ہے، اور پھر ان سے کیسے استفادہ کیا جاتا ہے۔ یہاں ہم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ مسجد کی چھت کا پانی آتا ہے، گلیوں کا پانی ہے، سارا یہ گٹر میں نہیں جاتا، یہ سارا زیر زمین ٹینک بنے ہوئے ہیں۔ مسجد کے باہر جہاں فوارہ لگا ہوا ہے، اس کے نیچے بہت بڑا زمین کے نیچے ٹینک ہے، مسجد کا سارا پانی اس میں اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مختلف، ابھی چھوٹے ہیں یہ ٹینک، اتنے نہیں ہیں جتنا پانی برستا ہے، لیکن جتنی ایک مدرسے کی توفیق استطاعت ہے اس حد تک کیا ہوا ہے۔ یہ تدبیر پورے شہر میں ہو سکتی ہے۔ لاہور کے اندر اسی طرح زیر زمین بڑے بڑے ٹینک بنائے جائیں۔ لاہور کے برساتی پانی سارا، یہ بہت قیمتی پانی ہے۔ برسات کا پانی زمین سے نکلنے والے پانی سے بھی زیادہ صحت مند پانی ہے۔ اس سے جو فصلیں اگتی ہیں یہ بہت تر و تازہ پانی ہے، صاف ستھرا پانی ہے، پاک نظیف پانی ہے۔ اس کے اندر بیماریاں نہیں ہیں، اس کے اندر جراثیم نہیں ہیں، اس کے اندر آلودگی نہیں ہے۔ یہ سارا پانی زمین کے نیچے بڑے بڑے ٹینک کھود کے، اور ہر علاقے محلے کا پانی، جس طرح دیہاتی کرتے تھے، جوہڑ بنا کے پانی جمع کر لیتے تھے، پوری زمین کا پانی جمع کر لیا جائے، اور پھر سال بھر اس پانی کو صاف کر کے اس پانی کو پینے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، دیگر ضرورتوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جن میں یہ شعور ہے، ان 25 کروڑ میں سے، جن کو دمالوں میں لگے رہتے ہیں، ووٹنگ میں لگے رہتے ہیں، عذاب خریدنے میں لگے رہتے ہیں، ہر بیہودہ نامناسب قدم اٹھاتے ہیں، لیکن بنیادی تعمیری قدم نہیں اٹھاتے۔ اگر یہ کراچی کے سیٹھ کراچی کے اندر ہر علاقے میں ایک علاقہ خرید کے وہاں سوسائٹیاں بنانے کے بجائے زمین کے نیچے پانی کے ٹینک بنائیں، اور ان پانی کے ٹینکوں کو بعد میں بے شک فروخت کرو، تجارت کرو، اس سے پینے کا پانی ہے صاف کر کے پلانٹ لگا کے لوگوں کو بیچو، بہترین صاف ستھرا صحت مند پانی۔ بلڈنگیں بناتے ہو تو بلڈنگ میں آپ کی چھت کا پانی، آپ کے صحن کا پانی نیچے ہی محفوظ کرو، باہر جائے ہی نہیں، گلیوں میں نہ جائے، روڈ پہ نہ جائے، چونکہ آگے نکاسی نہیں ہے، نکاسی کے سارے راستے بند کر دیے ہیں۔ یہ وہ تدبیر ہے۔ باشعور لوگ اگر ہوں، عوام میں باشعور ہوں، تجار میں اور صنعت کاروں کے اندر باشعور لوگ ہوں، تعلیم یافتہ طبقے میں باشعور ہوں، وہ باشعور لوگ یہ کام کریں گے۔ پڑھے لکھے نہیں کرتے، چونکہ پڑھائی لکھائی وہ شعور کے لیے نہیں کرتے، پیسے کے لیے کرتے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، سیاست کے لیے کرتے ہیں، سیاست کر رہے ہیں، تعلیم سے جو غلط فائدے اٹھاتے ہیں وہ اٹھا رہے ہیں، اور آج ملک نعمتوں کی وجہ سے ڈوب رہا ہے۔ بارش ایک نعمت ہے، عذاب تو نہیں ہے، نعمت ہے اللہ کی، لیکن ہمارے بے شعوری کی وجہ سے یہ ہمارے لیے عذاب اور زحمت و مشکل بن گیا ہے۔ دوسرا جو حادثہ پاکستان کے اندر افسوسناک ہوا ہے وہ بلوچستان میں، بارشیں، نقصان زیادہ بلوچستان میں ہوا ہے، کراچی میں ہوا ہے، سندھ میں ہوا ہے، باقی علاقوں میں، پنجاب میں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس نقصان سے سب کو انشاءاللہ۔ بلوچستان میں ایک حادثہ دہشت گردی کا ہوا ہے۔ بلوچستان کے شہر زیارت میں، وہاں پر پاکستانی فوج کے ایک افسر کرنل لائق بیگ کو ان کی فیملی کے سمیت دہشت گردوں نے اغوا کر کے شہید کر دیا ہے، اور یہ سانحہ ہے ان کے خاندان والوں کے لیے بھی اور پوری قوم کے لیے بھی۔ ہر چند یہ سانحات روز تکرار ہو رہے ہیں۔ سرحدوں پر افغانستان سرحد سے روزانہ حملے ہوتے ہیں، اور
پاکستانی فوجی اس کا شکار ہوتے ہیں، دہشت گردی کا۔ باوجود اس کے کہ پاکستان نے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے مؤثر قدم اٹھائے ہیں، لیکن یہ جڑ نہیں کٹی۔ یہ بات بارہا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے جنگل کے فقط پتے جھاڑے گئے ہیں اور شاخیں کاٹی گئی ہیں، تنے اور جڑیں باقی ہیں ابھی، اور جب تک یہ جڑیں باقی ہیں اس وقت تک دہشت گردی ختم نہیں ہوگی۔ دہشت گردی چند طرح کی ہے، وہ دہشت گردی اندرونی عوامل اسباب اور بیرونی عوامل اسباب ہیں۔ بلوچستان میں دونوں طرح کی دہشت گردی ہے، مذہبی دہشت گردی بھی ہے، مذہبی گروپ ہیں، اور قومی گروپ بھی ہیں وہاں پر، قوم پرستی والے، وہ دونوں مل کر یہ عمل انجام دے رہے ہیں۔ اس کو ختم کرنے کے لیے آج ارادہ بن جائے مقتدر طاقتوں کا، پاکستان کے جو وارث اور مالک بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے پاکستان کی ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، چونکہ ان کے ہاتھ میں ہے، یا عوام کا ارادہ بن جائے، یا حکومت کا ارادہ بن جائے، یا مذہبی قیادت کا ارادہ بن جائے کہ ہم نے پاکستان سے دہشت گردی ختم کرنی ہے۔ اگر یہ واقعاً ان کا ارادہ بن جائے تو اس کا رائے حل یہ ہے کہ اس کے پتے نہ جھاڑو، اس کی شاخیں نہ کاٹو، اور اس کے جڑیں کاٹو۔ جڑیں ایک وہ نظریات ہیں، تکفیری نظریات، وہ ختم کرو، وہ ادارے بند کرو، اور وہ مفتی کنٹرول کرو جو یہ نفرت پھیلاتے ہیں۔ دوسرا، سرکاری سرپرستی ان کی ختم کرو، چونکہ اداروں کے اندر انہی دہشت گردوں کے حامی اور سرپرست بیٹھے ہوئے ہیں جو ملکی وسائل دہشت گردوں کے اختیار میں قرار دیتے ہیں، اور یہ سب کے علم میں ہے۔ یہ سرپرستی سرکاری ختم ہو دہشت گردی کی۔ اور تیسری چیز یہ کہ بیرونی مداخلت اور پیسہ بند کرائیں تاکہ پاکستان کے اندر امن قائم ہو۔ پاکستان میں جتنا دہشت گردی کے نام پر پیسہ باہر سے آتا ہے، آ رہا ہے، تکفیری ادارے سارے قائم ہیں، قوم پرستی کے ادارے سارے قائم ہیں، بیرون ملک سے یہاں پر کارروائیاں جاری ہیں، ان کو کوئی بھی نہیں چھیڑتا۔ صرف بندوق اٹھایا ہوا کوئی دہشت گرد، اس کو پکڑ کے مار دیتے ہیں یا جیل میں ڈال دیتے ہیں، اور توقع یہ کرتے ہیں کہ گن مین پکڑنے سے دہشت گردی ختم ہوگی۔ نہیں ہوگی جب تک ان کے گرو اور ان کے اڈے اور ان کے وسائل بند نہیں ہوں گے۔ پاکستان میں ایک اور جو اس وقت ایشو بنا ہوا ہے اور ساری قوم کی توجہ سیلاب سے بھی ہٹی ہوئی ہے، مہنگائی سے بھی توجہ ہٹ گئی ہے، ضمنی انتخابات ہیں۔ ضمنی انتخابات وہ لوگ جنہوں نے جو سابقہ حکومت کے اندر تھے، سابقہ حکمران جماعت تحریک انصاف کے رکن تھے صوبائی اسمبلی میں، اور انہوں نے اپنی ہی پارٹی اور اپنی ہی حکومت کے خلاف بغاوت کر کے اور اپوزیشن کی مدد کر کے اس حکومت کو گرایا تھا۔ ان کے اوپر مقدمہ چلایا گیا اور پاکستان کی عدالت نے انہیں اسمبلی کی رکنیت سے نااہل قرار دیا۔ ان کی سیٹوں پر دوبارہ انتخابات ہو رہے ہیں۔ کچھ وہی ارکان ہیں جو حکومت نے، عدالت نے سبکدوش کر دیے تھے، اور کچھ نئے انہی جماعتوں کے کھڑے کیے گئے ہیں۔ ان میں آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے پنجاب میں، اور اس مقابلے میں دو جماعتیں آپس میں ایک جنگ کی کیفیت میں انتخابات لڑ رہی ہیں۔ ایک تحریک انصاف ہے جس نے سابقہ 4 سال حکومت کی اور ملک پر عذاب قوم پر نازل کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں ویسے تو متحدہ حکومت ہے تمام پارٹیوں کی، اپوزیشن پارٹیوں کی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، لیکن مسلم لیگ نون کے نام سے جو جماعت ہے، ان دونوں کے درمیان یہ جنگ جاری ہے، اور اس جنگ میں سب ملوث ہو گئے ہیں۔ اس وقت ساری توجہ میڈیا کی، حکومت کی، عوام کی،
ہر چیز سے انہوں نے توجہ ہٹا کر اس انتخاب کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ یہ انتخاب دراصل حکمران چننے کا نہیں ہے، بلکہ عذاب دینے والی جماعت، عذاب کا انتخاب کرنا ہے۔ یعنی پاکستان کے عوام کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ نے دونوں کا عذاب دیکھ لیا ہے۔ تحریک انصاف نے جو عذاب آپ پہ ڈالا اور نون لیگ نے مختصر عرصے میں جو عذاب آپ پہ نازل کیا، اب انتخاب کرو باقی ماندہ سیٹوں کے اوپر، ان میں سے کس کو ملک کو برباد کرنے کے لیے، عوام کو عذاب دینے کے لیے اور تباہی پھیلانے کے لیے کس کو آپ مناسب سمجھتے ہو۔ یہ عوام کو چوائس دیا گیا ہے، موقع دیا گیا ہے، اور عوام بھرپور آمادہ ہیں اپنے اس حق انتخاب سے استفادہ کرنے کے لیے۔ چونکہ دونوں کی کارکردگی سامنے ہے، نون لیگ ابھی آئی ہے چند مہینے سے، اور چند مہینے میں جو مہنگائی عذاب بنا کر عوام پر ڈالی ہے، اور اس کی بنیادیں سابقہ حکومت نے رکھی تھیں، اور ان کے دور میں یہ ساری تباہی پھیلی ہے، اور اب دوبارہ انہی میں سے ایک کو انتخاب پھر کرنا ہے۔ خوب یہ کس قدر احمقانہ و ظالمانہ عمل ہے کہ جنہوں نے عذاب دیا، جن کے ہاتھوں سے تنگ ہیں، جن کو بددعائیں دیتے رہے ہیں، انہی کو پھر انتخاب کرنا ہے انہوں نے، اور عوام پورے طریقے سے آمادہ ہیں۔ عوام کے تمام طبقات اس انتخابات میں کودے ہوئے ہیں، تمام توانائی کے ساتھ اس انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور سب سے افسوسناک موضوع انتخابات کا یہ ہے کہ یہی عذاب قوم کو دینے والے، جو کردار کے لحاظ سے بہت ہی بد کردار لوگ ہیں، ہر حوالے سے کسی قابل نہیں ہیں، ان لوگوں کے قدموں میں دینی مقدسات بھی اٹھا کے ڈال دیے گئے ہیں، ان فساق فجار کے سیاسی مقاصد کے لیے۔ جب یہ جیت جائیں گے، یعنی ایک فاسق آدمی جیت جائے گا، تو پھر مذہبی مولانا جس نے اپنا مذہب، اپنا دین، اپنی جماعت، مقدسات سب اٹھا کے اس فاسق کے پاؤں میں ڈال دیے ہیں، اور مذہب کو ٹول بنا کر، وسیلہ بنا کر اس کی حمایت کے لیے استعمال کیا، میدان میں لے آیا ہے، اس نے جواباً اس مولانا کو یا کوئی ٹھیکہ دے دینا ہے، یا اس کے بیٹے کو داخلہ دلوا دینا ہے، یا ویزا دلوا دینا ہے، یا چند بندے اس کے بھرتی کروا دینے ہیں۔ اس قیمت پر انہوں نے مقدسات اٹھا کے ان لوگوں کے قدموں میں ڈال دیے ہیں، اور یہ انتخابات کا سب سے بھیانک پہلو ہے، سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا، پاکستان کے عوام میں اگر شعور ہوتا تو ان میں سے کسی کو بھی ووٹ نہ دیتے، ووٹ کے دن ایک بندہ ووٹ ڈالنے نہ جائے، یہ بہترین انتخاب ہے۔ یا اگر ووٹ ڈالنے آتے ہیں، سب باطل ووٹ ڈالیں، سب ضائع کریں ووٹ اپنے، کسی کو بھی نہ دیں ووٹ، پرچی کے اوپر بیزاری کا ٹھپا لگا کر ڈالیں۔ جب کھولیں یہ ان کے بیلٹ باکس تو اس میں سے کسی جماعت کا ایک ووٹ بھی نہ نکلے۔ یہ بہترین انتخاب ہے، بہترین کام ہے عوام کے لیے۔ عوام ان کو جواب دیں کہ آپ اس قابل نہیں ہو حکومت میں آ سکو، حکومت کر سکو، اور ہمیں عذاب دو، ہم یہ موقع آپ کو نہیں دیتے، اس جرم میں ہم شامل نہیں ہوتے۔ لیکن چند چیزیں پاکستانی کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے، اور کوئی بھی ان سے نہیں چھڑا سکتا: کرکٹ، مرچیں اور انتخابات، الیکشن۔ آپ مذہب کو لے آئیں، نبی کو لے آئیں، امام کو لے آئیں، کوئی طاقت ان سے یہ تین چیزیں نہیں چھڑا سکتی۔ ان کی خاطر انہوں نے باقی سب کو چھوڑ دینا ہے، دین و مذہب چھوڑ دینا ہے، عزت و حمیت چھوڑ دینی ہے، ان تین کو ترک نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے اس طرح سے ان کے رگوں میں رچ بس گئے ہیں، جب انتخابات کا وقت آتا ہے تو اونٹ کی طرح پاگل ہو جاتے ہیں، ان کی عقل مر جاتی ہے، شعور مر جاتا ہے، ووٹ دے کے پھر لعنت کرتے ہیں جس نے
انتخاب کیا ہے اور جو انتخاب ہوا ہے، انتخاب ہونے والے کس کماش کے ہیں، انتخاب کرنے والے کس کماش کے ہیں۔ سری لنکا میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ پاکستان کے عوام کے لیے بہت اہم ہے، اس سے عبرت حاصل کریں۔ پاکستان نے جو سفر طے کیا ہے معیشت کا، سری لنکا نے اس سے پہلے وہی سفر طے کیا ہے۔ سری لنکا چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹی سی آبادی ہے، پاکستان کے ایک صوبے کے برابر ہے، اور عالمی اداروں کی مدد سے ملک چلتا رہا اور تباہ ہو گیا۔ اتنا سری لنکا میں ماحول بنا ہوا تھا کہ سابقہ وزیر اعظم جو ابھی اپوزیشن میں ہیں، عمران خان، انہوں نے جب پاکستان میں مہنگائی تھی شدید اور شور مچا کہ مہنگائی کنٹرول کی جائے، تو انہوں نے سری لنکا کا سفر کیا، اور اس سفر میں انہیں مسلمانوں سے نہیں ملنے دیا گیا۔ سری لنکا کے مسلمان اس وقت متاثرین میں سے تھے، وہاں دھماکے ہوئے اور دہشت گردی ہوئی۔ اس دہشت گردی کے جرم میں تمام مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ اسی دوران یہ ہمارے وزیر اعظم گئے وہاں پر، جیسے روس چلے گئے بغیر سوچے سمجھے۔ ابھی خود کہہ دیا کہ غلط کیا، میں روس نہیں جانا چاہیے تھا مجھے، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ روس یوکرین پہ حملہ کرنے والا ہے تو مجھے نہیں جانا چاہیے تھا۔ خوب وزیر اعظم کس کام کا ہے جس کو یہی نہیں پتہ کہ ابھی حملہ ہونے والا ہے؟ وزیر اعظم کو پتہ ہونا چاہیے، قوم کو بھی بتائے کہ وہاں حملہ ہونے والا، میں نے نہیں جانا۔ سری لنکا گئے، یہ بھی ایک غلطی تھی۔ ان دنوں میں جب مسلمانوں پر سری لنکا میں ظلم ہو رہا تھا، ہندو بھی ظلم کر رہے تھے، بدھسٹ بھی ظلم کر رہے تھے، حکومت بھی کر رہی تھی، اور ہر طبقات شدید دباؤ میں سری لنکن مسلمان تھے۔ اور اس وقت ہمارے وزیر اعظم اس وقت کے سابق گئے، اور ان کے ایجنڈے میں تھا کہ میں مسلمان قیادت سے وہاں ملوں گا اور مسلمانوں کے حوالے سے بھی سری لنکن حکومت سے بات کریں گے۔ جب وہاں پہنچے تو سری لنکا نے منع کر دیا کہ خبردار، نہ کوئی مسلمان آپ سے ملنے آئے گا، نہ آپ مسلمانوں سے ملنے جائیں گے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی مسلمان ملک کا کوئی وزیر اعظم یا صدر پاکستان یا کسی بھی ملک میں جاتا ہے تو وہاں اگر جمعہ آ جائے تو نماز جمعہ مسلمانوں کے ساتھ پڑھتا ہے، یا کسی مذہبی اپنے مسلک یا اپنی پسند کے کسی جگہ کا دورہ بھی کرتا ہے۔ یہ ایک عام چیز ہے، ہمیشہ ہوتا ہے ایسے، لیکن انہیں وہاں مسلمانوں سے ملنے نہیں دیا گیا، اور یہ خود بھی دستبردار ہو گئے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے وہیں پہ بیان دیا کہ سری لنکن صدر نے مجھے نسخہ بتا دیا ہے ملک سے، پاکستان سے مہنگائی ختم کرنے کا۔ اس وقت کا اخبار نکال کے دیکھیں، باقاعدہ نیوز ایجنسیز نے یہ رپورٹ دی، پاکستان کے اخباروں میں، چینلز میں یہ خبر چھپی تھی، نشر ہوئی تھی کہ ہمارے وزیر اعظم کو مہنگائی کے خاتمے کا نسخہ سری لنکا سے مل گیا ہے، لیکن ساتھ نہیں لائے، پتہ نہیں کہاں بھول گئے، جہاز میں رہ گیا یا ہوٹل میں رہ گیا۔ انہوں نے مجھے بتا دیا کہ کیسے ختم کرنی ہے مہنگائی۔ واپس آ گئے، وہ نسخہ یہاں استعمال نہیں کیا، پھر اس کا ذکر بھی نہیں کیا۔ لیکن ہوا یہ کہ پاکستان مہنگائی سے گھبرایا ہوا تھا۔ پاکستان کے وزیر اعظم کو سری لنکن وزیر اعظم نے بتایا کہ آپ مہنگائی پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے 1.5 سال بعد سری لنکا دیوالیہ ہو کے، معیشت تباہ ہو کے، برباد ہو کے، اور اب اس حالت میں پہنچا ہے کہ وہاں کا صدر بھاگ گیا ہے ملک چھوڑ کے، وہ مالدیپ یا کسی قریب کے ملک میں چلا گیا ہے۔ لوگوں نے وزیر اعظم ہاؤس پر قبضہ کر لیا ہے، باقی وزیروں کو اپنے وزارت خانوں سے نکال دیا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک ان کی مدد نہیں کر رہا، اور ان کو اپنی ذاتی گاڑیاں، موٹر سائیکل استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پٹرول ملتا ہی نہیں ہے، نہ کہ مہنگا ہے۔ ضروریات زندگی سری لنکنز کے لیے نہیں ہے، اور ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ یہ حال ان کا IMF نے کیا ہے، عالمی مالیاتی قرض دینے والے اداروں نے کیا ہے یہ حال۔ اور اب پاکستان میں وہاں کے حکمران جنہوں نے یہ عذاب سری لنکا میں عوام پر نازل کیا ہے، عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے، دھتکار دیا ہے،
اور عوام نے ان کے گھر جلا دیے ہیں، ان کے دفتروں پہ قبضہ کر لیا ہے اور ان کے لیے ملک میں رہنا حرام کر دیا ہے، وہی حال، اس سے بدتر حال پاکستانی حکمرانوں نے کیا ہے۔ لیکن پاکستانی عوام کا شعور دیکھیں اور سری لنکن عوام کا، انہوں نے عذاب دینے والوں کو ملک سے بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ عذاب دینے والوں کے پھر پاؤں پڑتے ہیں، پھر ان کو انتخاب کر رہے ہیں، پھر ان کے قدموں میں جا رہے ہیں، مذہب بھی لے کے، دین بھی لے کے، مقدسات بھی لے کر عذاب دینے والوں کو پھر دعوت دے رہے ہیں۔ اسی قوم کی طرح جسے جوتے مارے جاتے تھے اور انہوں نے احتجاج کیا کہ جوتے کھانے والے زیادہ ہیں، جوتے مارنے والے کم ہیں، تو جوتے مارنے والوں کی تعداد بڑھائی جائے۔ اس وقت پاکستانی قوم یہ نقشہ پیش کر رہی ہے، جبکہ سری لنکن مسلمان نہیں ہیں۔ اگر وہ مسلمان ہوتے تو کبھی بھی حکمرانوں پہ حملے نہ کرتے، بلکہ حکمرانوں کے اور زیادہ مرید ہو جاتے، اور زیادہ ان کے قائل ہو جاتے کہ ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ انہوں نے دیکھتے دیکھتے ملک تباہ کر دیا ہے۔ چونکہ پاکستان میں مسلمان ہیں تو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ جو حکمران عذاب بنے ان حکمرانوں کو آپ نے رد کرنا ہے، ان کو دھتکارنا ہے، ان کی حوصلہ شکنی کرنی ہے، ان کو انہوں نے آپ کے لیے زندگی حرام کر دی ہے، تو آپ ملک میں ان کے لیے رہنا مشکل کر دیں، بھاگ جائیں جہاں جانا ہے ان کو، جس سے تعلق ہے، جس خاک کا خمیر ہے وہیں بھاگ کے چلے جائیں وہاں، یہ ملک پاک ہو ان سے۔ اسی کا نام انقلاب ہے، جب عذاب حکمرانوں کو ملت اٹھا کے باہر پھینک دے، اس کا نام انقلاب ہے۔ انتخاب کر کے مزید ان کو موقع دے، یہ سفاہت ہے اور حماقت ہے۔ اس سے وہ عذاب جو نہیں ابھی تک ہوا وہ بھی ان پر لاگو ہوگا۔ ایک اہم مناسبت جو درپیش ہے اور ماہ ذی الحجہ ہے، اس میں ایک تو عید قربان، عید الاضحیٰ گزر گئی ہے، جو اپنے پیغام اور فلسفہ اور حکمت کے لحاظ سے بہت عظیم دن ہے عید الاضحیٰ، اور اسی کی مناسبت سے حج اور عرفہ اور قربانی اور دیگر اعمال۔ شاید ہی کوئی اور ایسا مذہبی عمل ہو یا مذہبی دن ہو جس کے پیچھے اتنی عظیم مناسبت کار فرما ہو جتنی عید الاضحیٰ کے پیچھے ہے۔ اور ابھی جو درپیش ہے ہمیں چند دن بعد انشاءاللہ وہ عید غدیر ہے، عید ولایت، جس میں 18 ذی الحجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے امیر المومنین کی ولایت کا اعلان حاجیوں کے سامنے، مسلمین کے سامنے کیا، اور انہوں نے مبارکبادیں دیں رسول اللہ کو بھی اور امیر المومنین کو بھی۔ لیکن جب وقت آیا امیر المومنین کی ولایت و امامت کے ماننے کا اور حکومت امیر المومنین کا، وہاں سے بھول گئے اس اہتمام کو جو رسول اللہ نے فرمایا اور ترک کر دیا، انتخابی نظام انتخاب کر لیا، چن لیا۔ وہی دن ہر سال تکرار ہوتا ہے 18 کا، اور ہر سال اسی مقام جوفہ میں غدیر کے مقام پر جیسے محفل ہوئی تھی، غدیر کا ذکر ہوتا ہے، بخن بخن ہوتی ہے، اور پھر منتشر ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ اور وہ ولایت آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے اور معطل ہے، اس کی طرف نہ ولایت کے ماننے والے اور نہ امیر المومنین کے پیروکار کوئی سفر نہیں کر رہے۔ متروک ولایت اور متروک امامت جس کا جشن مناتے ہیں۔ اور اس کے بعد عید مباہلہ ہے، یہ بھی بہت عظیم دن ہے، 24 ذی الحجہ، جس میں نصرانیوں کے خلاف، عیسائی جماعت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ
کامیابی عطا کی۔ اس میں اور اس کے بعد محرم الحرام ہے۔ عید قربان اور محرم یہ دونوں ایک ہی حقیقت کے دو نمونے ہیں۔ جس فلسفہ کے تحت عید قربان کا دن مقرر کیا گیا ہے اور وہ خوشی و عید کا دن ہے، وہی حکمت، وہی مناسبت اور وہی عمل محرم کے اندر موجود ہے، لیکن یہ سوگ اور غم و عزا کی مناسبت ہے۔ اور یہ دونوں اگر آپس میں جوڑے جائیں، چونکہ جڑے ہوئے ہیں، محرم اور قربانی، عید قربان اور عاشورہ مرتبط ہیں، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو آپس میں مرتبط کر کے، مربوط کر کے بیان کیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم کو فرزند قربان کرنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ پر حیوان خلق کیا، بھیجا، وہ حیوان قربان ہوا، اسماعیل نہیں ہوئے، اور حضرت ابراہیم سے کہا کہ یہ باقی مرحلہ اس عمل کا، اسے ہم نے آگے ذبح عظیم پہ منتقل کر دیا، آنے والے آخرین کے اندر اس کو منتقل کر دیا، اور وہ آخرین ذریت ابراہیم و نسل ابراہیم میں تھی۔ لیکن ہم نے دونوں کو رسم بنا لیا ہے، ایک گوشت کی رسم ہے اور ایک لنگر کی رسم بنا دیا ہے۔ ایک میں قربانی کا گوشت کھاتے ہیں اور ایک میں مجلس کی بریانی اور حلیم کھاتے ہیں۔ ان دونوں کا ایک مشترکہ ہدف ہے، جو محرم ہو تو اس میں بھی بیان ہو اور عید قربان میں بھی بیان ہو۔ در حقیقت حج ایک تربیت کے لیے ہے اور عاشورہ بھی ایک تربیت کے لیے ہے، امت کے لیے۔ ہر سال یہ ایام تکرار ہوتے ہیں، رسومات کے لیے نہیں، بلکہ اس حقیقت کو مسلمانوں کے اندر، مومنوں کے اندر ایجاد کرنے کے لیے جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد اور امام حسین علیہ السلام نے جن کو سرمشق بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے، ان دونوں کو جلا دینے کے لیے، ان کو امت کے اندر ایجاد کرنے کے لیے، ان کو اپنی اولاد کے اندر پیدا کرنے کے لیے یہ دو ایام اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں کہ ان کے ذریعے سے آپ بھی اسی راہ ابراہیمی و اسی مسلک امام حسین پر آپ چلیں۔ جس طرح علامہ اقبال نے اپنا مسلک و مذہب یہ اعلان کیا کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے میرا مسلک مذہب کیا ہے تو وہ تیغ و ثنا و خنجر و شمشیر ہے، اور مسلک شبیر میری آرزو ہے۔ یہ مسلک ہے، حسینیت و ابراہیمیت، قربانی اور قیام، یہی مسلک ہے۔ ان کی رسومات مسلک نہیں ہیں، وہ رسومات ہیں۔ اصل مسلک ابراہیم جو قرآن نے ملت ابراہیم کے نام سے ذکر کیا ہے، اور مسلک امام حسین علیہ السلام، وہ یہ مسلک ہے جس کو ہر نسل نے اپنانا ہے، دہرانا ہے اور تکرار کرنا ہے۔ خب جن کو میسر ہے توفیق، جن کے ذہن میں، کانوں میں یہ بات پہنچ گئی ہے، چونکہ بہت سارے تو ایسے ہیں جنہیں اتنا شعور ہی نہیں ہے، انتخابات میں اتنے مگن ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو اپنے کنبے سمیت اٹھا کے ایک کینڈیڈیٹ کے پاؤں میں جا ڈالتے ہیں اور ان کے پیچھے ریوڑ ان کا وہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہ ان کو تو شعور نہیں ہے، لیکن جن کو شعور ہے، جو سنتے ہیں یہ باتیں، سمجھتے ہیں، ان کو چاہیے یہ عام کریں، اس شعور کو پھیلائیں، اس شعور کو دوسروں کو پہنچائیں۔ چہ بسا جن کو یہ شعور پہنچے وہ زیادہ ہم سے بہتر اس کا حق ادا کر سکیں۔ اسی مناسبت سے اب ظاہر ہے ایام غدیر کے بھی ہیں، تقریبات ہیں، اور اس دوران محرم کی آمادگی کے لیے بھی انہی ایام میں کانفرنس بھی ہے جامعہ کے اندر،
حرمت محرم کانفرنس، جس میں ملک بھر سے انشاءاللہ مومنین اور شخصیات تشریف لا رہے ہیں، اور بہتر سب اس کو بیان کریں گے محرم کے لیے، تاکہ ذی الحجہ سے یہ آمادگی شروع ہو۔ ایک اہم موضوع جو اس وقت مشرق وسطیٰ میں موجود ہے اور دنیا کی سرخیوں میں خبروں میں آیا ہوا ہے، امریکی صدر کا مشرق وسطیٰ کا دورہ اور روسی صدر کا مشرق وسطیٰ کا دورہ بہت ہی مختصر وقفے کے اندر۔ امریکی صدر اس وقت مشرق وسطیٰ میں آیا ہوا ہے، اسرائیل گیا ہے پہلے، اور وہاں سے آج شاید اس کو سعودی عرب جانا ہے، اور اس دورے کی کئی مہینوں سے تیاریاں ہو رہی تھیں، امریکہ کے اندر بھی، سعودی عرب کے اندر بھی، باقی ممالک میں، پورے خطے میں، اور اس دورے پہ بہت ساری نگاہیں لگی ہوئی ہیں کہ یہاں پر شاید یہ فیصلہ کن دورہ ہوگا مشرق وسطیٰ کے حالات کے لیے، جو کشیدگی مشرق وسطیٰ میں ہے، چونکہ اس کے لیے بھرپور آمادگی سب نے ظاہر کی ہوئی ہے۔ اور وہ آمادگی یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی دیرینہ خواہش تھی، پہلے برطانیہ کی، پھر امریکہ کی اور مغربی ممالک کی، جس میں انہوں نے عربی ممالک کو ابھی اپنا ہم فکر، ہم نوا بنا لیا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی قیادت، تمام مشرق وسطیٰ کی قیادت، جس میں سارے مسلمان ملک ہیں سوائے اسرائیل کے، یہ اسرائیل کو سونپ دی جائے، اور اس کے لیے بالکل آمادہ ہے ہر چیز۔ اسرائیل نے عرب ملکوں سے دوستیاں گاڑ لی ہیں، تعلقات قائم ہو گئے ہیں، سفارت خانے کھل گئے ہیں، سفیروں کا تبادلہ ہو گیا ہے، تجارتی معاہدے ہو چکے ہیں، عرب سرزمینیں، دبئی وغیرہ، یہ اسرائیل کے اختیار میں یہ سارے شہر اور ملک قرار دیے گئے ہیں۔ سعودی عرب سے پہلے یہ سب اس کے اسرائیل کے ساتھ جوڑ دیے گئے ہیں۔ اب آخری پرچم گشائی کے لیے جو بائیڈن آیا ہے سعودی عرب میں بیٹھ کر، یہ اسرائیل اور سعودی عرب کا آپس میں تعلق قائم کرے گا، سمجھوتا، اور صرف سفارتی تعلقات قائم کرنے نہیں آئے، بلکہ اسرائیل عرب اتحاد قائم کرنے آئے ہیں ایران کے خلاف، چونکہ ایران سے امریکہ بھی تنگ ہے، ایران سے اسرائیل بھی تنگ ہیں، اور ایران سے عرب حکمران بھی تنگ ہیں۔ ایرانی سیاست، ایرانی نظام، ایرانی پالیسیاں، ایرانی جہت اس طرح کی ہے کہ ان کو کھلتی ہے وہ، اور برداشت نہیں ہے ان سے۔ ان تینوں کے اقتدار کا مسئلہ ہے۔ امریکہ اس خطے پر اپنا قبضہ قائم نہیں رکھ سکتا جب تک ایران موجود ہے، اور اسرائیل اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا جب تک ایران موجود ہے۔ ایران سے مراد ایران کی سرزمین یا زبان فارسی نہیں ہے، ایرانی قوم اور ایرانی تہذیب مراد نہیں ہے۔ ایران میں اس وقت موجود نظام ولایت فقیہ، امامت و ولایت کا نظام جب تک ایران کے اندر قائم ہے، اسرائیل اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا۔ عرب حکمران بن سلمان اور متحدہ عرب امارات اور دیگر جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، جو انگریزوں نے انعام کے طور پر، خیانت کے انعام کے طور پر ان کو دیے ہیں، وہ خیانت جو عثمانی حکومت کو ختم کرنے میں عربوں نے کی تھی، مسلمانوں کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، عثمانیوں کے ساتھ، اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں انہوں نے یہ سرزمینیں توڑ کے کاٹ کے ان کو دی ہیں۔ یہ اپنا اقتدار محفوظ نہیں سمجھتے جب تک ایران خطے میں مضبوط ہے اور ایران میں یہ انقلابی اور امامت کا نظام قائم ہے۔ تینوں کا درد ایک ہے، اس لیے ایران کو پہلے انہوں نے ختم کرنے کے لیے جنگیں چھیڑیں، ایران کو طرح طرح سے بحرانوں میں مبتلا کیا، دباؤ ڈالا،
ہر کام، ہر حربہ استعمال کیا، ناکام ہو کر آخرکار انہوں نے مؤثر ہتھیار ایران کے خلاف استعمال کیا، جو ایران کے اندر سے اقتدار پرستوں نے امریکہ کو بتایا تھا کہ اگر ایرانی حکومت ختم کرنا چاہتے ہو تو جنگوں سے یہ اور مضبوط ہوگی، اگر ایران کے خلاف جنگ کرو گے یہ ولایت فقیہ کا نظام اور طاقتور ہو جائے گا، اس پہ پابندیاں لگاؤ تاکہ عوام مشکلات کا شکار ہوں، عوام کو اپنی روزمرہ کی ضروریات، کھانا پینے کی چیزیں ہی نہ ملیں، یہ کام کرو۔ یہ ایران کے اندر سے سگنل ملا، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ پابندیاں لگاؤ ایران کا ولایت فقیہ کا نظام کمزور ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد صرف جمہوری ایران رہ جائے گا، اور جمہوری نظام میں پھر آپ نے اس خیانت کے انعام میں، جیسے عربوں کو عثمانی خلافت توڑنے کے انعام میں کویت و قطر و امارات و فلاں فلاں ملا، سعودی عرب ملا، حجاز ملا، ایران بھی ہمیں ملنا چاہیے انعام کے طور پر، حکومت کے طور پر۔ ایران کے لیبرل افراد جو اقتدار کے شائقین تھے، اقتدار چاہتے تھے، حکومت چاہتے تھے، اپنے اقتدار کے لیے انہوں نے میدان ہموار کیا ہوا تھا، انہوں نے یہ سگنل ایران کے اندر سے دیا کہ پابندیاں لگاؤ، اور وہ واقعاً درست سگنل تھا۔ ایرانی حکومت کو جتنا نقصان اس پابندیوں نے پہنچایا ہے اتنا کسی اسلحے نے نہیں پہنچایا۔ جنگ میں کمزور نہیں ہوئے، مضبوط ہوئے تھے یہ، لیکن پابندیوں میں اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پابندیاں لگا کر کافی حد تک ایرانی عوام کو ایرانی حکومت کے خلاف کر دیا ہے، لہٰذا اب اگر عربوں کو اور اسرائیل کو ملا کر ایران کے خلاف ایک محاذ بنا دیا جائے، جس کا نام اسرائیلی صدر نے یہ رکھا تھا کہ اکٹاپوس کے سر کو کچلنا ہے، بازو ہم نے پہلے اس کے کمزور کر دیے ہیں، اب سر کو چلنا ہے۔ چونکہ عراق میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا حشد شعبی کو تقریباً سب نے مل کر، عراقی قیادت نے اور امریکہ نے، اسرائیل نے مل کر، اور سعودی عرب نے بالخصوص عراق میں سرمایہ لگا کر ایرانی حمایت یافتہ جو طاقت تھی اس کو انہوں نے کمزور کر دیا ہے۔ اسی طرح لبنان میں انہوں نے بہت حزب اللہ کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں۔ جہاں جہاں ایران کے بازو مضبوط تھے انہوں نے وہاں اپنے گمان کے مطابق ان کو کمزور کر دیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے ہم ایران کے خلاف فیصلہ کن قدم اٹھائیں۔ جو بائیڈن اس کے لیے آ رہا ہے، پہلے اسرائیل گیا ہے، پھر سعودی عرب، اور سفارتی تعلقات ایک ظاہری نمائش ہوگی جو پہلے سے قائم ہے، حقیقت میں وہ ایران کے خلاف یہ محاذ بنا رہے ہیں، اور ایران کے حملوں سے، میزائلوں سے بچنے کے لیے دبئی، امارات اور ان ملکوں کو محفوظ کرنے کے لیے ایک حفاظتی نظام قائم کرنے کے لیے یہ شخص آیا ہے۔ اس کے بدلے میں اس نے سعودی عرب سے وہ سارا دودھ نکالنا ہے جو ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ ایک دودھ دینے والی گائے ہے، اس گائے کو دھونے کے لیے جو بائیڈن آیا ہے، اور آ کر ان کی تذلیل بھی کرے گا، توہین بھی کرے گا، اور ایران کا ان کو جھانسا دے کر، ایران کا رعب دکھا کے کہ ایران کے مقابلے میں ہم آپ کو تحفظ دیں گے، اسرائیل کے دامن میں بھی ان کو بٹھائے گا اور ان سے معاہدے کر کے پیسہ بھی، دولت بھی ان کی لے کر چلا جائے گا۔ اس کے جواب میں یہ ہوا ہے کہ ایران میں فوراً روسی صدر پیوٹن نے اپنا دورہ رکھا ہے۔ ایک سے فریقی مذاکرات تہران کے اندر ہو رہے ہیں، جس میں رجب طیب اردوغان ترکی کا صدر شریک ہو رہا ہے، اور روسی صدر ولاڈیمیر پوٹن جو اس وقت چھایا ہوا ہے تمام مغربی ممالک پر یوکرین جنگ کی وجہ سے، اس کا دورہ جو بائیڈن کے فوراً بعد تہران کا ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنے لیے شام کا موضوع رکھا ہے کہ شام کے حالات کی خاطر یہ تینوں ملک، چونکہ تینوں کے مفادات شام میں ہیں، بظاہر انہوں نے موضوع شام کا ایشو رکھا ہے، لیکن حقیقت میں ایک طرف امریکہ آیا ہے اپنے ہواری اور اتحادی، اور ایک طرف صدر، چونکہ ایک جنگ اس وقت روسی صدر اور امریکی صدر، یا
روسی اسٹیٹ اور امریکی اسٹیٹ کی بھی ہے، یا روسی بلاک اور امریکی بلاک کی جنگ ہے، جس کا ایک میدان یوکرین ہے اور دوسرا میدان سوریہ ہے. اب تیسرا میدان اس کا ایران سجنے جا رہا ہے بائیڈن کے مکر و تدبیر کے مطابق. اس کے جواب کے لیے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب یہ انہوں نے قدم اٹھایا ہے، اور یہ بہت اہم ہے. خوب اس سے ہم اندازہ لگا لیں کہ مسلمان ممالک شیطانی طاقت کی اماجگاہ بنے ہوئے ہیں، کہ ایک طرف ایک شیطان آ جاتا ہے، دوسری طرف دوسرا آ جاتا ہے. لیکن یہ ہوا کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ اگر سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک یہ شیطنت نہ کریں، صہیونیت کے آگے اپنے آپ کو ذلیل نہ کریں، رسوا نہ کریں، اور صہیونزم کے ساتھ مل کر ایران کو دھمکائیں نہیں، تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایران میں روسی صدر آئے، روسی صدر کے ذریعے سے اس کو کاؤنٹر کیا جائے، جیسا سوریہ میں ہوا. سوریہ میں جب امریکہ نے دہشت گردی کی مدد کی، سعودی عرب نے 90 ملکوں نے مل کے داعش سوریہ کے اندر بھیجے، عراق کے اندر دونوں ملکوں پہ قبضہ کر لیا انہوں نے، تو وہاں پر پھر یہ اتحادی آپس میں ملے، روس اور ایران، اور انہوں نے مل کر ان کو عراق اور سوریہ سے نکالا باہر. تو چونکہ ایک عالمی جنگ ہے، مفادات کی جنگ ہے آپس میں، جب ایک ملک اس کا شکار ہوتا ہے تو وہ اپنے دفاع کے لیے ہر حربہ استعمال کرتا ہے. ایران ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس رحم و کرم پہ نہیں بیٹھ سکتا کہ یا جو بائیڈن کے دل میں رحم آ جائے گا، یا بن سلمان کے دل میں رحم آ جائے گا، یا پھر اسرائیلی وزیر اعظم کے دل میں رحم آ جائے گا، صہیونیوں کو رحم آ جائے گا ایران پر، اور یہ تینوں مل بیٹھ کر یہ کہیں گے چلو جانے دو ایران کو، کچھ بھی نہیں کہتے، ان کی پابندیاں اٹھاتے ہیں، ختم کرتے ہیں. یہ تو حماقت ہے. ظاہر ہے جب انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کیا ہے ایران کی خاطر، تو ایران کے لیے ضروری تھا کہ سیاسی طور پر مقابلے میں محاذ اپنا مضبوط کرے، اور اس نے کر لیا ہے. لہٰذا اب یہ تجزیہ کیا جا رہا ہے کہ روسی صدر کے دورے سے امریکی صدر کا دورہ بے نتیجہ ہو جائے گا. اگر روسی صدر نہ آتا تہران، پھر جو بائیڈن اس علاقے میں کوئی بھی فتنہ کھڑا کر سکتا تھا. لیکن جب اعلان ہو گیا ہے کہ روسی صدر تہران آ رہا ہے اور اس نے ایرانی قیادت سے مذاکرات کرنے ہیں، ساتھ طیب اردوغان بھی آ رہا ہے، اور انہوں نے روس کو محور قرار دینا ہے، لیکن حقیقت میں ایران کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کرنا ہے. اور ظاہر چین بھی پیچھے ایران کی حمایت کے لیے موجود ہے، چونکہ امریکہ کا روس کے بعد اور ایران کے بعد ایک ہدف چائنا بھی ہے. لہٰذا یہ ایک محاذ ہے. ایران نے اپنے کارڈ اکٹھے کیے ہیں، بن سلمان نے اپنے اکٹھے کیے ہیں، تاکہ انہیں یہ پیغام مل جائے کہ اس علاقے میں ایسی حماقت نہیں کر سکتے. کھلا نہیں ہے مشرق وسطیٰ آپ کے لیے کہ صہیونی اور بائیڈن اور بن سلمان مل کر اس کی تقدیر کا فیصلہ کریں. اس میں اور بھی قومیں رہتی ہیں، اس میں اور بھی ممالک رہتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ نہ روسی صدر اور نہ امریکی صدر کے بجائے، یعنی بجائے اس کے کہ روسی صدر تہران آتا اور امریکی صدر سعودی عرب آتا، بجائے اس کے خود تہران اور سعودی عرب آپس میں بیٹھ جاتے، اسلامی ملک آپس میں بیٹھ جاتے، صہیونیت کے مقابلے میں یہ کم از کم اپنے مفادات کے لیے، اپنے دنیاوی مفادات اور اپنے سیاسی مفادات کے لیے آپس میں بیٹھ کر طے کر لیتے لین دین جو کرنا تھا، بجائے اس کے کہ یہ طاقتیں ان کے اندر آ کر بیٹھیں. روسی صدر ایران کی خاطر مدد نہیں کرے گا، وہ روسی صدر روس کی خاطر مدد کرے گا اپنے مفادات کے لیے. اور بائیڈن بھی بن سلمان کی مدد بن سلمان کے لیے اور سعودیہ کے لیے نہیں کرے گا، بلکہ اپنے مفادات کے لیے کرے گا. صہیونزم کو، صہیونیت کو تقویت کرنے کے لیے یہ چال چلی جا رہی ہے. باہر کے اب یہ نقشہ مشرق وسطیٰ کی سیاست کا اور اس سیاست کے نتیجے میں جنگ کا نقشہ ہے. اور اس وقت ایران اور اسرائیل دونوں آپس میں عملی طور پر جنگ میں مصروف ہیں. جنگ اس طرح سرحدوں سے، جہازوں سے، باقاعدہ اسلحے سے شروع نہیں ہوئی، جاسوسوں سے
اور نفوذیوں سے شروع ہو رہی ہے. جیسا پہلے ایران میں بغیر وقفے کے فیکٹریاں جل رہی تھیں، دفاعی ان کے اداروں میں اسرائیل نفوذ کیے ہوئے تھا، ان کے بندوں کو مار رہا تھا، اب یہ نقشہ الٹ گیا ہے. اب اسرائیل کے مین اسٹریٹجک جگہوں کے اوپر آگ لگنا شروع ہو گئی ہے. آج ہی کی خبروں میں آیا ہے کہ اسرائیل میں جو ان کا مین پاور پلانٹ تھا، بجلی سپلائی کرنے والا، وہ سارا آگ سے جل کر راکھ ہو گیا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک جنگ کا حصہ ہے. اگر وہ یہاں نفوذ کر سکتے ہیں خیانت کاروں کے ذریعے، تو ان کے بھی وہاں پر ہاتھ پہنچتا ہے. اور اس پر مزید یہ کہ حزب اللہ نے اب پہلے سے زیادہ کھل کر میدان اسرائیل کے لیے تنگ کر دیا ہے. ایک تو حزب اللہ کے ڈرون طیارے بغیر پائلٹ کے یہ ہر اسرائیلی شہر پر انہوں نے پرواز کی ہے، انہوں نے مار گرائے ہیں. ظاہر ہے انہوں نے بھی ڈرون طیارے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اسے وہ ٹارگٹ کریں گے، اور انہوں نے کیا ٹارگٹ، اس کو مار گرائے. لیکن ان کے ڈرون کا وہاں پہنچ جانا، ان کے سوکل جیشی شہروں کے اوپر پہنچ جانا، یہی ایک بہت بڑا پیغام تھا ان کے لیے جو انہوں نے دریافت کیا ہے. دوسرا کام حزب اللہ نے یہ کیا ہے کہ وہ سمندر جو مشترک ہے لبنان اور اسرائیل کے درمیان، اس سمندر میں اسرائیل کو تیل نکالنے سے حزب اللہ نے منع کر دیا ہے کہ آپ اس سمندر سے اکیلے تیل نہیں نکال سکتے، پیٹرولیم نہیں نکال سکتے. اس پر لبنان کا بھی حق ہے. اور یہ ایک اتنے ملک کو، ایک طاقت کو ایک گروپ دھمکی دے کہ آپ یہ تیل نہیں نکال سکتے، اور اسرائیل اب وہ تیل نہیں نکال سکتا، چونکہ حزب اللہ نے دھمکی دینے سے پہلے اس تیل کے عمل کو روکنے کا بندوبست سارا کر لیا ہے. یعنی وہ نیوی کے جو ان کی فورس ہے جو جا کر سمندر میں باقاعدہ اسرائیلی ٹھکانوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں، یہ حزب اللہ نے توانائی حاصل کر لی ہے. اور اسی طرح اور بہت سارے، سوریہ نے اس دوران اسرائیل نے سوریہ میں ایرانی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، ان کا نقصان کیا بہت سارے جگہوں پر. لیکن اس کے نتیجے میں اب جوابی کارروائیاں اسرائیل کے اندر اور اسرائیلی تجارتی مراکز اور اسرائیلی بہت ساری چیزوں پر حملات ہو رہے ہیں، جیسے اسرائیلی کشتیاں ہیں، سامان تجارت ہے. اور اس کے لیے یعنی یہ ایک باقاعدہ جنگ ان دونوں کے درمیان جاری ہے. اس میں ایک بڑی خیانت عراق سے ہو رہی ہے. ابھی جو بائیڈن امریکہ آ رہا ہے اور اس میں اسرائیل بھی جائے گا سعودی عرب میں، ساتھ عراقی صدر الکاظمی، مہدی الکاظمی، یہ بھی تشریف لے جا رہے ہیں بن سلمان اور جو بائیڈن کے ساتھ، چونکہ انہوں نے عراق کے اندر اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے لیے میدان ہموار کر دیا ہے. یعنی جو بائیڈن ایک کام جو اب کرنے والا ہے، عراق اور اسرائیل کے باقاعدہ سیاسی تعلقات قائم کرنے والا ہے. اس میں مین کردار سعودی عرب نے ادا کیا ہے. سعودی عرب نے عراقی الیکشن میں پیسہ لگایا ہے، جس کے نتیجے میں ایران کی حمایت یافتہ لوگ ہار گئے ہیں، اور مقتدی صدر، یہ بھی اردوغان کی طرح گرگٹی لیڈر ہے، یہ اس کی سیٹیں زیادہ ہیں. یہ اسمبلی میں اکثریت حاصل کرنے کے بعد اس نے استعفیٰ دے دیا. اس کی جماعت نے اکثریت ہونے کے باوجود اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا، چونکہ عراق سیاسی بحران میں کا شکار رہے. عراق کے اندر کوئی مضبوط حکومت قائم نہ ہو، تاکہ اس دوران اس کمزوری اور ضعف میں اسرائیل کے ساتھ ان کے باقاعدہ تعلقات ویسے ہی ہو جائیں جیسے دوسرے ملکوں میں ہیں، اور عراق کو بحرین کی طرح بنا کر سعودی عرب کی سرپرستی میں عراق آ جائے گا. اور یہ کام عراقی قیادت، سیاسی بھی اور مذہبی بھی دونوں نافہمی کر رہے ہیں. ایران کے مقابلے کے لیے یہ بیوقوفی ان کی طرف سے انجام پا رہی ہے. لیکن جیسا بارہا اشارہ کیا ہے کہ ایرانی قیادت بہت ہی پختہ، سلجھی ہوئی اور تجربہ کار ہے، ان بحرانوں سے گزری ہوئی ہے، نیا بحران نہیں ہے. اور
ابھی تو جو بائیڈن صرف دورہ کرنے آیا ہے. جب یہ جہاز لے کے آئے تھے ایران کو تباہ کرنے کے لیے، جب صدام کو انہوں نے مسلح کیا تھا، تو اس وقت ان کی چال نہیں چلی، تدبیر نہیں چلی، تو ایک دورے سے یہ چراغ بجھایا نہیں جائے گا. اب اس میں آپ دیکھیں پاکستان میں ہمیشہ ایک طبقہ جو سعودی ریالوں سے بنا ہوا طبقہ، جن کی گوشت، ہڈیاں، بال، ان کے خلیات، ان کی مساجد، ان کے مدرسے، ان کی سیاسی سیٹیں سعودی ریالوں سے تشکیل یافتہ ہیں، اور ہمیشہ حرمین کے دفاع کے لیے تیار رہتے ہیں، مکہ مدینہ کے دفاع کے لیے. ابھی اعلان ہوا تھا کہ بائیڈن نے مدینہ بھی جانا ہے. اب یہاں پر یہ مدافعین حرمین خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بن سلمان نے یہ کام کیا کہ اس سال کا حج ایک صہیونی عالم سے پڑھوایا، خطبہ دلوایا، جو باقاعدہ پہلے سے صہیونیت کا دوست ہے، یہود دوست سمجھا جاتا ہے. سعودی عرب کے اندر اسے نفرت کی جاتی ہے، اس کے مخالف ہیں، حتی سلفی علماء اس کے مخالف ہیں، وہابی اس کے مخالف ہیں. اس نے امام کعبہ پر اس کو ترجیح دے کر اس سے خطبہ دلوایا ہے، تاکہ بائیڈن کو سگنل مل جائے کہ سعودیہ تیار ہے، حج بھی تیار ہے، مکہ و مدینہ بھی تیار ہے. اب ایک خطبہ ممکن ہے جو بائیڈن بھی دے جائے، کسی جمعہ پڑھا جائے ان کو، یا بعد میں صہیونی مولوی اگر دے گیا ہے تو ممکن ہے بعد میں کوئی صہیونی وزیر اعظم بھی آ کر سعودی عرب میں یہ کام کر جائے. تو پاکستان میں جو حرم کے دفاع کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آج کل الیکشن میں مصروف ہیں. شاید انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جو بائیڈن سعودی عرب آ رہا ہے، اسرائیلی وفد بھی آ رہا ہے، مدینہ بھی جا رہے ہیں، اور بہت کچھ کرنے سعودی عرب میں آئے ہیں. لیکن مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، یہ ان کا مکر ہے، ان کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر ہے، اور اللہ کی تدبیر ہمیشہ غالب آئے گی. جس طرح پہلے ہر تدبیر میں رسوا ہوئے ہیں، اس دفعہ بھی اللہ ان کو رسوا کرے گا، اور امید ہے کہ اس دفعہ یہ شیطانی تدبیر ان کے گلے پڑ جائے گی، اور ان شیطانوں سے ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نجات دے گا انشاءاللہ. خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مظلوم مستضعف ملتوں کو ان ظالمین کے شر سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر اسلامی سرزمین کی حفاظت فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور پاکستان سے کے اس حکمرانوں کے عذاب سے اللہ تعالیٰ اس ملت کو نجات عطا فرمائے. پاکستان کی قوم کو اللہ تعالیٰ شعور و بیداری عطا فرمائے، انہیں فہم و عقل عطا فرمائے، اور ان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرمائے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.